پاکستان کو قائم ہوئے 76 سال گزر چکے ہیں اور جب ہم ملک کی موجودہ حالت پر غور کرتے ہیں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اوپر جانے کے بجائے نیچے کی طرف گامزن ہیں۔ ہم حکمرانی کے ہر شعبے میں مسلسل غلطیاں کرتے رہے ہیں۔ ہمارے ادارے جن کا مقصد عوام کی حفاظت اور خدمت کرنا تھا، غیر فعالی، نااہلی اور بدعنوانی کا بنیادی ذریعہ بن چکے ہیں۔ اگر پاکستان کو اپنی موجودہ زوال زدہ حالت سے نکلنا ہے تو ہمیں اس نظام کو بدلنا ہوگا۔ عدلیہ سے لے کر پولیس تک، بیوروکریسی سے لے کر ہماری سیاسی اشرافیہ تک، سب ملک کے زوال میں برابر کے شریک ہیں۔ ہمارا عدالتی نظام نااہلی، تاخیر اور انصاف کی فراہمی میں ناکام ہے۔ عدلیہ جو جمہوریت کا ایک بنیادی ستون ہے، اپنی بنیادی ذمہ داری یعنی لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ قانون کی حکمرانی پر عالمی درجہ بندی کے مطابق پاکستان 128ویں نمبر پر ہے۔ یقینی طور پر یہ پوری قوم کے لیے شرمندگی کا مقام ہے۔ جب مقدمات برسوں، بعض اوقات دہائیوں تک بغیر کسی حل کے چلتے رہتے ہیں اور انصاف نہیں ملتا تو شہریوں کا نظام انصاف پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ دادا کا انصاف بھی قسمت والے پوتے کو ملتا ہے۔ بلاول بھٹو اپنے نانا ذوالفقار بھٹو کی پھانسی کے 46 برس بعد انصاف حاصل کر سکے۔ آپ سوچیں، کیا ایک عام آدمی عدالت سے انصاف کی توقع کر سکتا ہے؟ پاکستان میں خراب شہرت اور کارکردگی میں پولیس کا ادارہ کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہے۔ پاکستان میں پولیس عوام کی خدمت اور تحفظ کے بجائے کرپشن کا عنوان بن چکی ہے۔ پولیس کا ذکر آتے ہی تحفظ کے احساس کی بجائے رشوت ستانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا خیال آتا ہے۔ لوگ تھانوں میں جانے سے خوف محسوس کرتے ہیں۔ دراصل حکمرانوں نے پولیس کو عوامی خدمت کے بجائے ہمیشہ ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا ہے۔ عام شہری لٹنے کے بعد بھی پولیس سے مدد مانگنے سے کتراتا ہے کیونکہ اسے ایک بار پھر سے لٹنے کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ امیر اور طاقتور اپنے فائدے کے لیے نظام کو جوڑ توڑ کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں، جبکہ عام آدمی بے آسرا اور بے سہارا دھکے کھا رہا ہے۔ پاکستان کی بیوروکریسی، جس کا اکثر سفید ہاتھی سے موازنہ کیا جاتا ہے، ملک کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ محل نما گھر اور مہنگی گاڑیاں رکھنے والے بیوروکریٹس عوام کی خدمت کے بجائے معیشت پر بوجھ بن چکے ہیں۔ دنیا کے برعکس پاکستان میں بیوروکریسی سرخ فیتے اور نااہلی کی علامت بن چکی ہے۔ اگر ایک MNA، MPA یا کوئی تگڑا صحافی اپنا تعارف نہ کرائے تو ایک بجلی کا میٹر بھی نہیں لگوا سکتا۔ جو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بیوروکریسی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو یہ نظام چوپٹ کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف عوام کی خدمت کے لیے منتخب ہونے والے MNA اور MPA اپنے علاقوں میں مرضی کے SHOs، پولیس افسران اور ان کی پسند کے دیگر سرکاری اہلکار ان کے حلقوں میں تعینات کراتے ہیں۔ ان افسران کا انتخاب میرٹ یا قابلیت کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو کنٹرول کرنے والے سیاستدانوں کے ساتھ وفاداری کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ کرپشن کی سیاسی سرپرستی کے اس نظام نے پاکستان کو ذاتی جاگیروں میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں سیاستدانوں نے اپنی اپنی بادشاہتیں قائم کر رکھی ہیں۔ ملک کے وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم انہیں روکنے کے بجائے آنکھیں بند رکھتے ہیں۔ ان کی بنیادی فکر اقتدار پر قابض رہنا اور کرسی بچانا ہے۔ کیا اس طرح نظام چلے گا؟ ہمارے موجودہ نظام کی سب سے بڑی خامی بدعنوانیوں کو تحفظ دینے کی صلاحیت ہے۔ جب کوئی بدعنوان اہلکار پکڑا جاتا ہے تو یہ نظام خود اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ یا تو بری ہو جائیں یا انہیں معمولی سزا دی جائے۔ آپ سب کو یاد ہوگا بلوچستان کے سیکرٹری خزانہ مشتاق رئیسانی کے گھر سے 60 کروڑ سے زائد کرپشن سے بنایا گیا پیسہ برآمد ہوا اور اربوں روپے کی پراپرٹی پکڑی گئی۔ سب نے ٹی وی سکرینز پر بھی دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا ہم نے اس شخص کو نشان عبرت بنایا یا اس کے ساتھ جڑے مافیا کو پکڑا؟ نہیں۔ اگر اس کو نشان عبرت بنا دیا جاتا تو بلوچستان کیا پورے ملک سے کرپشن ختم ہو جاتی۔ یہ سب مل کر ایک مافیا کا روپ دھار چکے ہیں۔ اس کرپٹ مافیا نے عوام کی زندگی مشکل بنا رکھی ہے۔ تعلیم، صحت اور روزگار سے محروم عوام اس نظام سے تنگ آ چکے ہیں۔ اگر یہ نظام نہ بدلا گیا تو کسی دن یہ سب بغاوت کر دیں گے۔ اب یہ نظام اس قابل نہیں رہا کہ اس کی مرمت کی جائے۔ پاکستان کو نظام کی مکمل تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہمیں حکمرانی کے دوسرے ماڈلز کو دیکھنا چاہیے جو کامیاب ثابت ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ایک ماڈل چین ہے۔ چین نے پچھلی چند دہائیوں میں کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکالا ہے، ایک مضبوط معیشت بنائی ہے اور دنیا میں حکمرانی کے سب سے مؤثر نظاموں میں سے ایک بنایا ہے۔ اس کا میریٹوکریٹک بیوروکریسی کا ماڈل، جہاں افسران کو سیاسی روابط کی بجائے کارکردگی کی بنیاد پر ترقی دی جاتی ہے، پاکستان کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے۔ مضبوط مرکزی گورننس کا چینی ماڈل سخت انسداد بدعنوانی کے اقدامات کے ساتھ
पाकिस्तान को उसके इंतहाई अहम मसाइल से निमटने में मदद कर सकता है। हमारे निज़ाम के बरअक्स, जहां बदउनवान तरक्की करते हैं और काबिल अफराद को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, चाइना मॉडल को अपनाने के लिए सिर्फ कवानीन में तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, इसको चलाने वालों का ज़हन भी बदलना होगा। अगर इस निज़ाम को इसी करप्ट ज़हनियत के साथ चलाया गया तो यहाँ चाइना क्या, कोई भी मॉडल आ जाए, कुछ नहीं बदलेगा। ऐसे कवानीन बनाना होंगे कि आला तरीन ओहदों से लेकर अदना दर्जे तक हर सतह पर करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। मुजरिम को मौके पर सजा देकर निशाने इबरत बना दिया जाए। मौजूदा आइन में इतनी बार तरमीम और रद्दोबदल किया गया है कि अब वो इस मकसद को पूरा नहीं करता जिसके लिए उसे बनाया गया था। अगर हम बहैसियत कौम आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरिट, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी पर मबनी एक नया आइन बनाना होगा। अब निज़ाम बदलना ज़रूरी है।